السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، زکوٰۃ سیریز کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ان لوگوں کے سلسلے میں جن میں زکوٰۃ تقسیم کی جائے گی، یعنی جو زکوٰۃ کے حقدار لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ان کی 8 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ 8 قسمیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ تو اس طرح سے 8 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں خود ہی اس کی تقسیم کر دی ہے۔ الفقراء، فقراء کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کی سیلری اور اجرت کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ جن کا دل اسلام کی طرف مائل ہے ان پر خرچ کیا جائے، یا جو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، نئے نئے اسلام میں آئے ہیں تو اسلام کی طرف رغبت کے لیے ان پر خرچ کیا جائے، اور مؤلفۃ قلوبہم تالیف قلب کے طور پر، وفی الرقاب، غلاموں کی آزادی کے لیے، یا آج کی تاریخ میں قیدیوں کی، مسلم قیدیوں کی آزادی کے لیے، والغارمین، قرض داروں کے قرضے کی ادائیگی کے لیے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں مجاہدین جو جہاد کر رہے ہیں ان کے لیے، اور وابن السبیل، ایسے مسافر کے اوپر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے جس کا سب کچھ لٹ چکا ہو، وہ خالی ہاتھ رہ گیا ہو، اس کے گھر جانے کے لیے، اس کے راستے کے زاد کے لیے، راستے کے سفر کے خرچ کے لیے کچھ نہیں رہ گیا ہے۔ تو یہ 8 قسمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ حضرت زیاد بن حارث صدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میرے سامنے ہے، جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے بیعت کی۔ حضرت زیاد طویل حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا مجھے صدقہ سے کچھ دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہ تو کسی نبی کے حکم پر راضی ہوا اور نہ ہی کسی غیر کے حکم پر، یعنی فیصلہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا، نہ تو نبی کو یہ اختیار دیا نہ کسی غیر کو، یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ میں حکم فرمایا اور زکوٰۃ کے 8 مصرف بیان کیا۔ بس اگر تو ان 8 میں سے ہے تو میں تجھ کو تیرا حق دوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے پتہ چلا کہ وہ جو 8 قسمیں آیت کریمہ میں بتائی گئی ہے، سورہ توبہ کی آیت کریمہ میں، وہ وہی 8 قسمیں ہیں زکوٰۃ کے مصرف کے طور پر۔ اسی طرح ایک اور روایت امام ابو داؤد ہی رحمۃ اللہ علیہ کی میرے سامنے ہے۔ ابن ساعدی کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر نے زکوٰۃ لینے پر عامل مقرر کیا۔ جب میں فارغ ہوا اور حضرت عمر تک زکوٰۃ پہنچا دی میں لے کر کے آ گیا وصول کر کے، تو حضرت عمر نے میرے کام کا معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ میں نے کہا میں نے تو یہ کام فی سبیل اللہ کیا ہے اور میرا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے۔ انہوں نے کہا جو تو دیا جائے اسے لے لے۔ میں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی کام کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معاوضہ ادا کیا تو میں نے بھی وہی کہا جو تو نے کہا ہے۔ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی چیز بن مانگے دیے جاؤ تو اسے کھاؤ اور صدقہ بھی کرو۔ اسے ابو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ تو معلوم ہوا کہ جو لوگ اس کے وصولی پر معمول ہوتے ہیں، جو اس کے وصولی پر معمور ہوتے ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ کا مال جائز ہے، ان پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى اليمن فذكر الحديث وفيه ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق علیہ، واللفظ للبخاری۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور روایت جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجا۔ اس میں لمبی حدیث ہے جس میں ایک تذکرہ یہ بھی ہے کہ معاذ تم ان سے یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے غریبوں میں لوٹا دی جائے گی، تقسیم کر دی جائے گی، ان کے غریبوں فقیروں پر، فقراء کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فقیروں میں بانٹ دی جائے گی۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، الفاظ امام بخاری کے ہیں۔
تو زکوٰۃ کے مستحق مسکین اور فقیر کی تعریف اس سے پتہ چلا کہ فقیر اور مسکین کو مال دیا جائے زکوٰۃ کا. مصیبت زدہ، مقروض اور ضمانت بھرنے والوں کی مدد کے لیے بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے. لمبی حدیث ہے، حضرت قبیصہ بن مخارق ہلالی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں نے ضمانت لی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. آپ نے فرمایا ہمارے پاس ٹھہر، یہاں تک کہ صدقے کا مال آ جائے، زکوٰۃ کا مال آ جائے، ہم اس میں سے تم کو دلوا دیں گے. پھر فرمایا اے قبیصہ، مانگنا حلال نہیں ہے مگر 3 آدمیوں کو. ایک وہ جس نے کسی کی ضمانت لی ہے، بس اس کے لیے سوال کرنا درست ہے یہاں تک کہ ضمانت ادا ہو جائے، پھر وہ سوال کرنے سے رک جائے. دوسرا وہ آدمی جس کو کوئی آفت آ پہنچی اور اس کا مال و اسباب سب ہلاک ہو گئے، سب کچھ ہلاک ہو گیا، تو اس کے لیے سوال کرنا درست ہے یہاں تک کہ اسے اتنا مل جائے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، یا فرمایا جو اس کی حاجت مندی کو دور کر دے. اور تیسرا وہ شخص کہ اس کو سخت فاقہ پہنچے، یہاں تک کہ اس کی قوم کے 3 معقول آدمی اس بات کی گواہی دیں کہ فلاں شخص کو سخت فاقہ پہنچا ہے، فاقہ کشی کے عالم ہے اس کے ہاں، پس اس کے لیے مانگنا درست ہے یہاں تک کہ اسے اتنا مل جائے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، یا فرمایا حاجت مندی کو دور کر دے. اسے قبیصہ رضی اللہ عنہ ان 3 صورتوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے. اے قبیصہ، ان 3 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قبیصہ، ان 3 صورتوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے، اور ایسا سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے. اس سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. جو لوگ بلا ضرورت سوال کرتے ہیں، اپنا پیشہ سمجھتے ہیں، اپنا حق جان کر سوال کرتے ہیں، یا اپنی ذات کہتے ہیں کہ ہماری ذات اور ہماری برادری ہی مانگنے والوں کی ہے، ہم مانگیں گے، تو یہ صحیح نہیں ہے. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. اسلام نے اس کی کوئی کیٹیگری مقرر نہیں کی ہے. کسی بھی کیٹیگری، کسی بھی برادری، کسی بھی ذات پات سے تعلق رکھنے والا انسان ضرورت مند ہو سکتا ہے، حاجت مند ہو سکتا ہے، فقیر و محتاج ہو سکتا ہے، فاقہ کش ہو سکتا ہے، اور تو ایسا شخص سوال کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے، اور جیسے ہی اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اب اس کو ضرورت باقی نہ رہے، تو پھر اس کے لیے سوال کرنا حرام ہو جاتا ہے، منع ہو جاتا ہے. یہ ہماری شریعت کا اعتدال ہے، ہماری شریعت کی میانہ روی ہے، درمیانہ روی ہے. اسی کو وسطیت کہا جاتا ہے، اعتدال کی راہ کہا جاتا ہے، اور یہی کامیابی کی راہ ہے، اچھی راہ ہے، خوبصورت راہ ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک اور حدیث سن لیجئے، پھر باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، یہ بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو ان پھلوں میں نقصان پہنچا جو اس نے خریدے تھے. کسی کا باغیچہ خرید لیا اور اس کو نقصان ہو گیا، بس وہ بہت زیادہ مقروض ہو گیا، قرضہ ہو گیا اس پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے صدقہ دو. لوگوں نے اسے صدقہ دیا، لیکن صدقہ سے اس کا قرض پورا نہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا جو ملتا ہے لے لو. جس نے قرض دیا تھا ان سے کہا کہ جو ملتا ہے لے لو، اس کے سوا تمہارے لیے کچھ نہیں، یعنی تم معاف کر دو، باقی معاف کر دو. تو یہ قرضے کی ادائیگی کے طور پر بھی صدقے اور زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ کا مال اور کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہیں اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں. حضرات گرامی، رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور ہمیں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی صحیح سمجھ سے نواز دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.